بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک کے ہمارے حالات کے پیش نظر اسکول سے چھٹیاں ہیں، تو جس کے سلسلے میں ہم جو ہے اپنی آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ ہمارا آج کا دوسرا لیکچر ہے، تو دعا کریں آپ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری افواج کی مدد فرمائے۔ تو اپنے سبق کی طرف ہم پڑھتے ہیں۔ ہم دوسرا چیپٹر پڑھ رہے تھے، نعت، یہ نظم ہے۔ تو ہمارا آج کا اصل یہ ہے کہ ہم نے اس میں مشکل الفاظ کے جو معنی ہے وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو انگریزی الفاظ کے درمیان ایک تعلق پیدا کرنا ہے۔ آپ نے بھی یہ خود کرنا ہے کہ اس میں جو مشکل الفاظ آپ کو بتائے جائیں گے، آپ نے ان کا انگریزی میں بھی، آپ نے انگلش میں ان کو کنورٹ کر کے بھی دیکھ لیں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کل جو ہم نے مشکل الفاظ پڑھے تھے اور جو آج پڑھیں گے ان کو بھی آپ لوگوں نے انڈر لائن کر لینا ہے، اور ان میں سے آپ نے یہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ان الفاظ میں اسم کون سا ہے اور فعل کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اپنے جو ہے وہ نظم کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے جو ہے آخری 2 شعر آج پڑھنے ہیں۔ پہلے 4 ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے، آخری 2 نہیں، ہم لوگوں نے آج پڑھنے ہیں دوسرے 2 شعر، ٹھیک ہے۔ کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ تو اس شعر میں اب شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اصول سے کہتے ہیں قاعدوں کو، ٹھیک ہے۔ اصول اصل سے بنا ہے، یعنی کہ جو چیز اس کی بنیاد کیا ہے، وہ چیز اصل میں کیا ہے، تو اصول اس کو کہتے ہیں۔ محبوب کسے کہتے ہیں؟ جس سے محبت کی جائے وہ محبوب کہلاتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں آ کر جو ہے وہ محبت کے اصول سکھائے، ہمیں محبت کرنا سکھایا، ٹھیک ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم جیسے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، ان میں اگر کوئی جنگ چھڑ جاتی تھی وہ کئی سال تک جاری رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ نے آ کر لوگوں میں ایک محبت پیدا کی، ایک امن اور سکون کا پیغام دیا۔ اس کی مثال یوں بھی آپ لے سکتے ہیں نا، جیسے ہجرت مدینہ ہوئی تھی تو رسول اللہ نے وہاں جا کر اوس اور خزرج میں ایک اتفاق پیدا کیا، اور یہودیوں کے بھی وہاں قبیلے تھے، تو وہاں میثاق مدینہ ہوا اور معاہدہ کیا گیا، ٹھیک ہے، جس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ مل کے رہیں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ٹھیک۔ تو یہی بات شاعر شعر میں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے انسانوں کو محبت کا پیغام دیا، ٹھیک ہے نا، کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب آ گیا ہے جس نے آ کر لوگوں کو محبت کا پیغام دیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ لیں مجھ سے، ہوم ورک میں پوچھ لیا کریں، جب میں ہوم ورک دیتا ہوں آپ کو جو آپ کام کرتے ہیں اس کے نیچے وہ بات لکھ دیا کریں کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو آگے چوتھا شعر ہے کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، ٹھیک ہے، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ تو عرفان کسے کہتے ہیں؟ عرفان کا مطلب کیا ہے؟ عرفان کہتے ہیں پہچان کو، ٹھیک ہے نا۔ عرفان بعض لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے، تو عرفان کا مطلب یہاں پہ پہچان ہے، یہاں پہ نہیں، مطلب ویسے عرفان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہچان۔ تو اس کے بعد یقین اور اعتبار دونوں ملتے جلتے ہی ہیں، مترادف آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شاعر اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ذریعے انسانوں کو پہچان عطا فرمائی، ٹھیک ہے نا، اپنے کردار کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کے کردار کی وجہ سے لوگوں نے آپ پر یقین کیا۔ یا آپ اس کی تشریح یوں بھی کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے زمانے کے لوگوں کو جو زمانہ تھا اس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا دشمن تھا، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا تھا، ماں کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کر لیتے تھے،
تو رسول اللہ نے آ کر لوگوں میں انسانیت کا جو ہے ان کو درس دیا، انسانیت کی پہچان کروائی کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تمہاری بیٹی ہے، تم نے اس کو دفن نہیں کرنا، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، تمہیں اس سے کیسے بات کرنی ہے، یہ پہچان یہ ہے. ٹھیک ہے، رشتوں کی پہچان، لوگوں کی پہچان. تو یہی بات شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ انسان کو اب انسان کی پہچان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے. تو لوگوں کو اب رسول اللہ کی ذات پر ایک یقین تھا، ایک اعتبار آ گیا تھا. تو یہ اس شعر کا میں نے آپ کے سامنے ایک مفہوم رکھ دیا ہے، اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. اور پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ مجھ سے پوچھ لینی ہے، ہوم ورک میں پوچھ لیا کریں. ہوم ورک آپ کا جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے اشعار میں سے 5 الفاظ ڈھونڈنے ہیں اور ان کے مترادف لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنا صحت کا خیال رکھیں. فی امان اللہ.